السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور شکر ہوا کہ اس نے ہم سب کو اپنے خزانے کی سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی دولت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چنا، تمام ایمان والوں کو چنا، اور پھر یہ اپنی قیمتی دولت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ایمان کے بارے میں تو پچھلے بار بات ہو چکی تھی۔ آج جو میں بات کر رہا ہوں وہ نماز کے بارے میں ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم ہے اور اللہ کے نبی کا سب سے محبوب عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے کہ جس نے نماز کو قائم کرا اس نے دین کو قائم کرا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا، جس نے نماز کو عطا کیا اس نے اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ تو نماز کو ہم اچھی بنانے کی کوشش کریں کہ ہماری نماز کتنی اچھی ہو جائے، اتنی اچھی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جب ہماری نماز کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے۔ اتنی اچھی نماز ہمیں اپنی نماز کو بنانا ہے۔ نماز کو اچھی بنانے کے لیے 5 باتوں کا خیال کریں۔ 5 باتیں، 5 صفت نماز کے اندر پیدا ہو جائیں تو ہماری نماز انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سب سے پہلی چیز جو نماز کو اچھی بنانے کے لیے کرنی ہے وہ ہے کلمے والے یقین کے ساتھ نماز کو اچھی بنائی جائے۔ کلمے والا یقین کیا ہے؟ کلمے والا یقین کہ کلمے والا یقین یہی ہے کہ جس طریقے سے ساری کی ساری چیزوں کو بنانے والا اور ختم کرنے والا اور صحت تندرستی عطا کرنے والا، کھانا دینے والا ہے نا، روزی دینے والا، تمام چیزوں کو کرنے دھرنے والا ذات اللہ کی ہے، یہ یقین دل کے اندر ہو اور ہم نماز کے اندر ہو۔ دوسری چیز ہے فضائل والے شوق کے ساتھ نماز کو اچھی بنائی جائے۔ فضائل والا شوق کیا ہے؟ فضائل والا شوق بے شک یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر نماز کی اہمیت ہو اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ نماز کو پڑھنے سے ملے گا کیا۔ سب سے پہلی چیز تو نماز کو پڑھنے سے اللہ راضی ہوگا، اس کا نبی راضی ہوگا، اور دوسری چیز کہ نماز کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 5 بڑے انعام عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلا ایمان یہ ہے کہ اس کی زندگی کے اندر جو روزی ہے اس کی روزی میں برکت کر دی جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے قبر کے اندر سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ چوتھی چیز وہ پل صراط کے راستے پہ سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، اور 5ویں چیز وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کتنے بڑے بڑے انعام ہیں، خدا کی قسم ہمیں ان چیزوں کے ساتھ اپنی نماز کو اچھی بنانا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مسائل والا علم ہو ہمیں۔ مسائل والا علم کیا ہے؟ کہ ہمیں معلوم ہو کہ نماز کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، نماز کی سنتیں کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو کیسے صحیح کیا جائے۔ تو مسائل والا علم یہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں اس کے مسئلے معلوم ہو، اس کے ذریعے سے نماز کو اچھی بنائی جائے۔ چوتھی چیز ہے کہ اللہ والے دھیان کے ساتھ نماز کو اچھی بنایا جائے کہ ہمیں نماز کے اندر یہ خیال ہو کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ مثال کے طور پہ دنیا کے اندر ہی آپ لے لیجئے کہ اگر کوئی عام آدمی کسی پی ایم کے سامنے جائے تو وہ کیسا اچھا خاصا صاف ستھرا ہو کر اس کے سامنے پیش ہوگا، اور اس کی نظر پی ایم کے اوپر ہوگی، نہ ادھر کو ہوگی نہ ادھر ہوگی۔ اور ہم تو جب نماز کے اندر ہوتے ہیں تو سب کو معلوم ہے کہ کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جو مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ہمارے دل کے اندر اللہ کا دھیان، اس کے ساتھ نماز کو اچھی بنانا ہے۔ اور 5ویں بات ہے اخلاص والی نیت کے ساتھ، اخلاص والی نیت کے ساتھ نماز کو اچھی بنائی جائے کہ ہم نماز پڑھ کس کے لیے رہے ہیں۔ کیا ہم نماز دکھاوے کے لیے تو نہیں پڑھ رہے؟ نہیں، نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اجر دینے والا تو وہی ہے، مغفرت کرنے والا وہی ہے،
تمام چیزوں کا کرنے والا وہی ہے، اس لیے نماز بھی اللہ ہی کے لیے پڑھنی ہے، تبھی تو سارے جو ہے اجر، سارا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔